السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، جو موسم شروع ہو چکا ہے بلکہ آ چکا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات میں اپنے ویورز کو کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریا نکال لیں. اگر کسی نے نہیں بھی نہ نکالی کو دلیر ہو بھی رہا ہے تو دلیری چھڑنے ریا نکال لیں. یار تم شو شروع کرو، دادی اماں نہ بن جائے، رضائیاں نکال لیں، پنجیری کھا لیں. شاباش. اور میں ادھر بل گیٹس مان کے بیٹھا ہوتا ہوں، بزرگ والی باتیں سنا رہا ہوتا ہوں اور لوگ خوش ہوتے ہیں. ایک ویور نے مجھے سڑک کے اوپر مل کے کہا بھی تھا کہ آپ کی شکل جو ہے وہ مرزا شکیل صاحب سے ملتی ہے. میں کہا مرزا شکیل صاحب؟ کہتا جی میرے نانا کا نام تھا. شکر کرو یہ نہیں کہا کہ میری دادی سے ملتی ہے. یار لوگ اس بات پہ تو شاشدار ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس ایج میں بھی ایسی بزرگوں والی باتیں سناتا ہے. اس حوالے سے میں چند چیزیں سنانے لگا ہوں، تم بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ شاشدار رہ جاؤ گے. کیا جی نے کیا باتیں سنائی ہیں اس موسم کے حوالے سے. پہلی بات یہ یاد رکھو، یہ جو موسم ہے نا، یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، خاص طور پہ یہ دسمبر کا مہینہ ہمیشہ نومبر کے بعد آتا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھو. اور دوسری بات کبھی نوٹ ہی نہیں کیا. تمہیں کیا بتاؤ، تم لوگ تو اپنی دانش میں ہی زندگی گزار جاتے ہیں. سجے کھپے دھیان دو، کیلنڈر چیک کرو تو تمہیں پتا چلے نا. تم لوگوں کے تو کیلنڈر دیکھتے نہیں ویسے پکی بات ہے نا. شور. یار میرے 68 سالہ تجربے کا نتیجہ ہے، تم آگے سے پوچھ رہے ہو پکی بات ہے. کتنے حد ہو گئی ہے. کتنے سال؟ میرے 28 سالہ تجربہ ہے میرا. 28 سالہ بھی کاٹ نہیں ہوتا. اور دوسری چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس موسم میں آپ اپنے کسی بھی دوست کی اپنے ساتھ اخلاقیات چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں اس کے اوپر ایک دم ٹھنڈے گلاس کا پانی پھینکیں. ٹھنڈے پانی کا گلاس نہیں، ٹھنڈے گلاس کا پانی پھینکے. سردی بھی لگ گئی اس کو. ٹھنڈے گلاس کا ہی پانی ہوتا ہے. ٹھنڈے پانی کا گلاس ہوتا ہے. یار ٹھنڈے پانی کا جو گلاس ہوتا ہے وہ ٹھنڈا گلاس ہوتا ہے. ٹھنڈے گلاس کے پانی کا کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا. یہ اس میں بھی ایک فلسفہ ہے کہ جو ٹھنڈے پانی کا گلاس ہوتا ہے وہ ٹھنڈے گلاس کا پانی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی جناب. تو پتا تم نے کتنا ایئر ٹائم خرچ کیا ہے؟ مینجمنٹ کو نہ بتانا. مینجمنٹ کے ٹی وی سیٹ میں وائرس آیا ہوا ہے، وہ دیکھ نہیں رہے. خبر پڑھو جلدی سے، ٹائم جایا نہ کیا کرو. اچھا. ملک کی بدترین اقتصادی حالت، ہر پاکستانی 96,000 روپے کا مقروض ہو گیا. ہیلو یار، یہ اس حساب کتاب کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. یہ میرا حال ہے سال 2 سال پہلے 58,000 سنا تھا، اب 96,000 ہو گیا. یہ کس لیے حساب لگا کے ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ پلان بنا رہی ہے ہماری گورنمنٹ کے. امریکہ اگر کہے کہ کریا واپس کرو تو ہم سارے 18 کروڑ عوام کو لے جائیں. چکو قسم اسی نہیں لے، چکو قسم. میرا حال امریکہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ 96,000 روپے کا یہ مقروض ہو گیا ہر بندہ، تاکہ ہر بندے کو وہاں لے جائے. پاجی یہی مقروض سننا، چکو قسم لے آجے کریا. اب ہم نے تو نہیں لیا ہوا، پتہ نہیں کس نے لیا اور کس نے دیا. اور یہ فائدہ بھی ہے کہ ہم نے کون سا واپس کرنا ہے، ہر بندہ. نہیں ہمارے ملک کی تو اب یہ حالت ہو گئی ہے. 96,000 سنا رہے ہیں نا، دل کرے ادھے بندے یہ سوچ رہے ہوں گے چلو 4,000 اور لے دیو، لاکھ کٹھا واپس کر دیا. 96,000 روپے کا مقروض ہو گیا. ہاں اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر بیگم کہے نا کہ جانو نیا سوٹ تو لے دو، اس کو بندہ کہہ دے میں تو ایمان سے پہلے ہی 96,000 روپے کا مقروض، میں تمہیں کہاں سے سوٹ لے دوں. وکرہ ہی روز اناؤنس کر دیتے ہیں اتنا 1,000 روپیہ بڑھ گیا. عوام بیچاری پہلے ہی کر کے کریوں کی لسٹ اگے رکھ کے روز بیٹھی ہوتی ہے. 1,500 روپیہ میڈیکل اسٹور والے کا دینا ہے، 7,500 روپیہ گوشت والے کا دینا ہے، یہ 2500 روپیہ سبزی والے کا دینا ہے، یہ کریانے والے کا 650 روپیہ دینا ہے. 96,000 روپیہ ہوں امریکہ کا دینا ہے. بندہ بیوی سے لڑنا شروع کر دیو، کدوں لے آجے قرضہ، مینوں تے دسو آپ ہی قرضہ لے جاتے ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے لاہور میں جدید پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سنگ بنیاد رکھ دیا.
3000 डिजिटल कैमरे मॉनिटरिंग करेंगे। वाह 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 वाह, 3000 कैमरा लग चला है लाहौर में जी बहुत अच्छी। अब रोज वाल वाह के बेहतरीन नहा धो के बाहर निकलना पड़ेगा। हर नुक्कर पे तो कैमरा लगा होगा। औरतों ने अब देखना और देर करानी करनी है बाजार जाते हुए। क्यों? किसी औरत ने बगैर मेकअप के बाहर ही नहीं आना। कुड़िए बाहर मोड़ से कैमरा लगाया तो अकल कर मैं ये टोर पाऊं। और जो हमारी माए बहने पर्दादार खवातीन है उन बेचारियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाना। 3000 कैमरा को थोड़ा तो नहीं ना होता। हर गली में हर नुक्कर में कैमरा लग जाने। उनके तो बेचारियों के कहीं आमना सामना हो भी गया कैमरे का तो उन्होंने कैमरे को इट कट मार ली। उतरे शर्म नहीं होती तेन घरों बुरखा पा के निकली था तो इको डेला कट के वेखी जाना। इको डेला कट कैमरा कहेगा मैं सबको एक ही आंख से देखता हूँ। यार वैसे 3000 कैमरे अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने पूरे किए तो हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग दरख्तों पे लटक के किया करेंगे। क्यों यार इधर कैमरे नहीं रहने। 3000 कैमरा पूरे लाहौर के सारे कैमरे भी इकट्ठे करो तो नहीं बढ़ना। इतने तुम मासूम तुम्हें नहीं पता कि वो सीसीटीवी है। हाँ वो तो छोटा ही हाँ जी ये हमारे कैमरे। वैसे बड़ा कैमरा लग जाएगा यार हिफाजत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अदाकारा मीरा के साथ अमेरिका में धोखा, अस्पताल के लिए इकट्ठे किए जाने वाले फंड्स प्रोमोटर लेकर भाग गया। क्या बताऊं आपको, आई एम वेरी सैड। अब तो सब कुछ वो ले गया है वो फ्राडिया इंसान। मैं तो अब बैठ के हैंड मसाज कर रही हूँ। हैंड मसाज? हाथ मल रही हूँ। और क्या ले गया सारा कुछ। हालांकि मैंने इतना मून इकट्ठा किया था, आई मीन चंदा इकट्ठा किया था हॉस्पिटल के लिए। अच्छा। पैनी पैनी करके मैंने इतने पैसे बना लिए थे, इतने पैसे बना लिए थे, कम से कम 2-3 साल की शॉपिंग थी मेरी। अच्छा। आई मीन अगर करती तो वैसे तो वो मून था। हाँ चंदा था जी बिल्कुल। हर चीज मैंने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठी की। अगर मुझे किसी ने पुराना स्वेटर भी दिया ना तो मैंने रख लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेशेंट के साथ जो आते हैं ध्यान रखने वाले वो बेचारे ऊपर बैठ के ऐसे खड़े होते हैं, उनको दे दूंगी ये स्वेटर। चादर भी मुझे किसी ने दिया, मैंने रख लिया। अच्छा। हनी जैम कुछ भी, ब्रेड भी किसी ने दिया, मैंने रख लिया। चलो मरीजों के काम आएगा। सब कुछ लेके दौड़ गया है। आपको नहीं पता वो किधर गया है? नो पता नहीं कहाँ 9/11 हो गया है। 9 हो गया। अब देखे ना बट फेस शो टू हॉस्पिटल में। क्या मुंह दिखाएंगे अस्पताल में। हर चीज लेके चला गया। अच्छा मोहतरमा, आपकी अगली स्ट्रेटेजी क्या है? अगली स्ट्रेटेजी मेरी है मंजी किथे डामा हैं? वो जो पहली पुरानी फिल्म थी उसको रिपीट कर रहा है कोई प्रोड्यूसर। अच्छा। वो मेरी अगली स्ट्रेटेजी है। कजिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ਲੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। हाय 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 हाय। ऐसी ऐसी दुखी स्टोरी है मेरे पास कि मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ यार मैं क्यों इतना सोचता हूँ। सारा दिन मैं ये सोचता रहता हूँ। हाँ जी देखो क्या फिक्रा मेरे मुंह से निकल गया कि मैं सारा दिन ये सोचता रहता हूँ कि मैं क्यों इतना सोचता हूँ। Exactly. अब देखो ना मुझे ये टेंशन लगी हुई है कि जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तान हॉकी में मैच हार के आ गया जर्मनी से। मिस्र से सिर्फ एक मैच जीता है जहां पे मेरा ख्याल है हॉकी होती नहीं। वहां को मले की टीम ही आ गई होगी ना, समझा करो। और जर्मनी के साथ पहला मैच हुआ 6-1 से हार गया पाकिस्तान। और ये हमारा कौमी खेल है, ये याद रखें, कौमी खेल है। बिल्कुल। मैं तो ईमान से सवेर का सोच रहा हूँ कि ये कौमी खेल बदल लेना चाहिए, गुल्ली डंडा बना लेना चाहिए। क्यों? हाँ गुल्ली डंडा कोई होता ही नहीं होगा दूसरे मुल्कों में, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ना कहीं होता हो। एक कदी टीम होगी उसके साथ पेड़ छेड़ के घर आ जाया करें। जरूर होने। कबड्डी भी हमने यही सोच के शुरू की थी कि हम इसकी सुपर पावर बन जाएंगे, कबड्डी में भी हम हार जाते। Exactly. यार कबड्डी कनाडा ने भी शुरू कर लिया, हमें क्या पता था कि अंग्रेज भी ऐसे कर लेता है। जब हम गुल्ली डंडे को अपना कौमी खेल करार देंगे और उसका वर्ल्ड कप होगा पता चलेगा हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। और बिल गेट्स ने सबसे ज्यादा बुचियां डाली।
یار پلیز بنوا دو گلی ڈنڈے کو قومی کھیل. کیسے بنوا دوں, کیوں بنوا دوں؟ یار کیوں کیسے کیوں کیا مطلب ہوا؟ یہ پاکستان ہے ہمارا, گلی ڈنڈے میں ٹولی لگانا ہوتا ہے نا, تو پاکستان میں جو بھی بڑا بندہ ہے اس کا ٹولی لگا ہوا ہے. ٹولی لگانا ان کو آتا ہے, اس لیے تمہاری مہربانی ہے گلی ڈنڈے کو قومی کھیل. یار یہ بناتا کون ہے قومی کھیل, کون اناؤنس کرتا ہے؟ میں خود اس سے بات کروں. تم کرتا, یہ جو ہاکی کو قومی کھیل قرار دیا تھا ایوب خان نے اسی طرح ہی دیا تھا. ایک میچ دیکھنے کے بعد صدر ایوب نے اعلان کر دیا تھا مائک پہ آ کے کہ آج سے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہوگا, اور اس کے ہاں ایسے ہی ہوا تھا, ایسے ہی ہوا تھا. بلکہ یہ انفارمیشن جب ہم نے نہیں وہ کیا تھا, اس پہ گفتگو کی تھی پاکستان کے قومی جانور مارخور پہ, کہ اس کی نسل جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کے بعد میرے ذہن میں آیا تھا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہوگا, یہ قومی کھیل کون بناتا قرار دیتا ہوگا, قومی پھول کس نے, قومی درخت, یہ سب کچھ یہ جو قومی نشانات ہیں یہ کس نے اناؤنس کی ہے, کون اناؤنس کرتا ہوگا, اور آئندہ بھی اگر یعنی بنتے ہیں تو یہ کون کرتا ہے, مختلف ملکوں میں کیا کرتا ہے. تو یقین کرو کہ وطن عزیز میں کسی کو, کسی بڑے سے بڑے بیوروکریٹ کو بھی یہ نہیں پتا, بڑے بڑے یعنی جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کون اناؤنس کرتا ہے, کیسے بنتا ہے. یہ تو بڑی مشکل سے بننے کا کرائیٹیریا کیا ہے. ہاں, یا جس نے اناؤنس کیا وہ بندہ نہیں مل رہا ہوگا. ہاں ہوتا ہے مجمع میں ایک دم کو بندہ اناؤنس کر دیتا ہے سپ, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے, ادھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے سپ کے ڈر سے, ایک دوسرے کو لتا مار مار کے سپ سے بچ رہے ہوتے. یا منڈی میں بولی ہو رہی ہو تو پیچھے سے کوئی چلاک آدمی ہمیں کہتے ہیں 14.5, وہ آگے شروع ہو جاتا ہے 14.5, 14.5. جب آگے کو بولی نہیں دیتا تو وہ ڈھونڈتا پھرتا 14.5 والا کیڑا سی, وہ جا کے گھر بیٹھا ہوتا ہے. اس طرح ہی میرا خیال ہے یہ قومی کھیل بنے ہوئے. بتا یہ رہا تھا کہ اس کھوج میں بالآخر ہم عزیز خان صاحب تک پہنچے ہیں. عزیز خان صاحب پاکستان کے سابق سیکٹری کیبنٹ ڈویژن رہے ہیں, اور پاکستان کے مختلف محکموں میں سیکٹری کے طور پہ خدمات, بیوروکریٹ تھے, اور ٹورزم کے محکمے سے آخر وہ ریٹائر ہوئے. انہوں نے بتایا کہ جب ایوب خان نے یہ اعلان کیا تھا ہاکی کو پاکستان کا قومی کھیل بنانے کا, تو اس میچ میں عزیز خان صاحب خود بھی موجود تھے. ہوتے ہیں بالکل بیوروکریٹ ساتھ ہے, ڈیوٹیاں بھی لگی ہوتی. اس کے بعد جب ایوب خان کے دور میں دھڑا دھڑ اعلانات ہوئے تھے, یہ زیادہ تر امکان یا یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ گلاب کو پاکستان کا قومی پھول قرار دیا جائے گا, لیکن مختلف اعتراضات کیے گئے, اور پھر چنبیلی کو, یاسمین کو پاکستان کا قومی پھول قرار دیا. ایکسکیوز می سر, کین آئی ٹیک یور جنرل نالج ٹیسٹ؟ فرمائیے. یہ قومی ٹری کون سا ہے؟ قومی ٹری, نیشنل ٹری, نیشنل درخت, ہاں نیشنل درخت دیودار. یار نیشنل ٹری پوری انگریزی ہو گئی, قومی ٹری ادھی انگریزی ادھی اردو. دیودار. کون سا؟ دیودار. او دیودار. جی. اچھا جناب, آپ اپنی علمیت تو چاڑ رہے ہیں ہم پہ. میں علمیت چاڑ رہا ہوں, تم نے پوچھا ہے میں نے جواب دیا ہے. چلو بڑی مہربانی ہے آپ کی, شکر ہے صاف جواب نہیں دے دیا. یہ بتائیں کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ تو بتائیں نا جو پہلے سوال پوچھا تھا. عزیز صاحب نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ یہ ایوب خان صاحب نے بغیر پروسیجر کے اناؤنس کر دیا کہ قومی کھیل آج کے بعد ہاکی ہے, مگر یہ پھول درخت یہ کس طرح بنتے ہیں؟ فوجی حکومتوں میں تو جو بھی سربراہ مملکت ہوتا تھا وہ اعلان کر دیتا تھا, وہ بن جاتا تھا. لیکن اس سے پہلے بھی جو پاکستان کا پہلا قومی نشان یعنی ہمارا قومی پرچم جو تھا, وہ 11 اگست 1947 کو جب آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا, تو امیر الدین قدوائی صاحب کا ڈیزائن کرتا جو قومی پرچم آج ہمارا قومی پرچم ہے, یہ جب پیش کیا گیا تھا ڈیزائن, تو اس کے ایک ایک فیچر پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی, پھر اپروو کیا گیا تھا. اسی طرح اسی دور میں قائد اعظم نے شلوار قمیض کو پاکستان کا قومی لباس قرار دیا تھا. لیکن اس کے بعد جتنے فوجی ادوار آئے ہیں, تو جو فوجی حکمران کہتا تھا وہی ہمارا قومی نشان بن جاتا تھا. لیکن بہرحال اس کے بعد جتنی پھر سول حکومتیں آئی ہیں, ان میں اس کے لیے ایک پروسیجر طے کیا گیا تھا قومی نشانات کے لیے, قومی عمارتوں کے لیے, ایون سول اعزازات کے لیے بھی, کہ یہ جو ہماری وزارت ثقافت و قومی ورثہ ہے,
یہ جب بھی کسی کو کسی چیز کو قومی نشان قرار دینا ہوتا ہے, قومی علامت بنانا ہوتا ہے, تو اپنی پرپوزل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجتی ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کو بھیجتی ہے. کیبنٹ ڈویژن پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھیجتی ہے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے منظوری کے بعد بالآخر یہ اپروول جو ہے یہ جاتی ہے صدر کے پاس. پھر صدر حتمی منظوری دیتا ہے تو وہ چیز ہمارا قومی نشان قرار پاتا ہے. اور یا کسی کو اگر سول اعزازات سے نوازنا تو یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. بڑا یہ لمبا پروسیجر ہے اس کا مطلب ہے, اور باقاعدہ وہ میرا خیال ہے قومی نشان جس کو بنواتے ہوں گے اس کو لے کے بھی آتے ہوں گے. مثلا یہ جو درخت بتا رہے ہو کون سا دیودار, اس کو اٹھا کے ایک سیکٹری لے کے آیا ہوگا کٹ کے میٹنگ میں لا کے, اس نے سینٹر والی میز پہ لمیا پایا ہوگا, لو جناب اس پہ ڈسکس کر لیں. یہ میرا خیال ہے بن سکتا ہے قومی درخت. اس پہ بحث ہوئی ہوگی کہ جناب اس کو تو کیڑا لگ جاتا ہے, دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں یار پکی لکڑ ہے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں, اور وہ جو سیکٹری لے کے آیا وہ کہہ رہا ہوگا کہ چھیتی چھیتی فیصلہ کرو یار میں اتنی مشکل سے کاٹ کے لے کے آیا ہوں, اور میرے ساتھ جو ہوا ہے آپ کو کیا پتا ہے, میں جس ٹہنی پہ بیٹھا ہوا تھا اسی کو میں کاٹنا شروع ہو گیا تھا. سنے ٹہنی میں نیچے آ کے گرا ہوں. ہاں یہ بیوروکریٹ ایسے کرتے ہیں اکثر, جس شاخ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیونکہ سردی شروع ہو چکی ہے نا, تو پھر میں سردی کو دور کرنے کے لیے سویرے سویرے گھر سے نکلا تو میں نے ادھر سے 10 روپے کے لمک پارے لیے, بڑے گرم گرم نکل رہے تھے. وہاں سے مجھے یاد آیا لمک پاروں سے کہ یار ہم اب ادب پارے ہی نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ تم نے ادب پارے کو بے ادب پارے بنا کے رکھ دیا. یار یہ کیا بات کر رہے ہو یار, ایک باذوق آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ باذوق آدمی جو ہے یہ اہل ذوق کے مزاج پر اتنا گراں گزرتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. یار ایسے نہ کرو خدا. تم ہر بار مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں اس شاعر کی اس غزل کی پیروڈی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, اور پھر بیڑا غرق کر کے رکھ دے. تو تم اپنی طرف سے کامیڈی کرتے ہو, لوگ یا جو اہل علم لوگ ہیں وہ اس بات کا برا مناتے ہیں. اچھا چلو ایسے کرتے ہیں کہ تم اپنی نظم سنا دو یا غزل سنا دو, میں اپنا کلام سنا دوں گا, میں تمہاری غزل کو نہیں چھیڑتا. ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے نا, لیکن وعدہ پورا کرنا ہے. نہیں میں تمہارے چھاپے میں ہاتھ نہیں ماروں گا, فکر نہ کرو. اچھا جی, ایک کتاب موصول ہوئی ہے مجھے, اظہر ادیب صاحب کی ایک غزل ہے. اچھا, وہ جس کی تم بڑی تعریفیں کر رہے. بہت تعریفیں کر رہا تھا, اس لیے کہ مجھ جیسے کم علم آدمی کو سادہ سی غزل اور سادہ سی نظم جلدی سمجھ آتی ہے. بس مشکل ہو تو مجھے دے دیا کرو. اچھا جی, پہلا شعر ماں کی نظر ہے. جب ماں تھی اور چرخا تھا ہم نے ریشم پہنا تھا. جب ماں تھی اور چرخا تھا یعنی تب ہم نے ریشم پہنا تھا. وہ جو ہم پر سایہ تھا یوں لگتا ہے سپنا تھا. بیچ میں آگ کا دریا تھا, بیچ میں آگ کا دریا تھا, ہم نے ساتھ بھی رہنا تھا. جب وہ سامنے بیٹھا تھا کہہ دیتے جو کہنا تھا. جب وہ سامنے بیٹھا تھا کہہ دیتے جو کہنا تھا. اس آنچل پہ لکھا تھا بادل ٹوٹ کے برسا تھا. پتا چل جاتا ہے یاہر ہے, یہ پوسٹ مارٹم میں بھی گولیوں کے سراغ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ گولیاں کس قدر ٹوٹ کے برسی ہیں. میں اس شان سے ہارا تھا, میں اس شان سے ہارا تھا, دشمن جیت کے رویا تھا. ہائے ہائے, یہ جس طرح آسٹریلیا والے رونا ہی شروع ہو گئے تھے. یار تھوڑا جہاں دیکھے تو خدا کا واسطہ, جب ہم ان سے ہارے تھے, اللہ کا واسطہ بس کرو, بڑا وہ روئے تھے. چپ کرو یار, یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے, کس کو بالنگ کرائے. میں اس شان سے ہارا تھا, دشمن جیت کے رویا تھا. جیسا ہے کب ایسا تھا, حالات حاضرہ. جیسا ہے کب ایسا تھا, خوشبو رنگ اجالا تھا. خوشبو رنگ اجالا تھا. جب یہ آنکھیں آنکھیں تھیں, جب یہ چہرہ چہرہ تھا. واہ. اپنے آپ میں رہنا بھی اپنے آپ سے لڑنا تھا. اپنے آپ میں رہنا بھی اپنے آپ سے لڑنا تھا. اب کہ اس کی نظروں سے دل کا گھاؤ گہرا تھا. بہت بہت. اب حاصل غزل شعر ہے, ذرا پلیز غور سے سننا. جی. ٹوٹ گیا ہوں اندر سے, ٹوٹ گیا ہوں اندر سے, میں نے جھکنا چاہا تھا. ٹوٹ گیا ہوں اندر سے, میں نے جھکنا چاہا تھا. واپس جانا بھول گیا, جنگل شہر میں آیا تھا. اظہر جال تھے رشتوں کے, لیکن دھاگا کچا تھا.
کونی ٹوٹی گوڈا نکلا میں بہت رویا تھا میری نظر نہ پڑی اس پہ اگے ایک ٹویا تھا وعدہ کیا تھا اور پکا وعدہ کیا سوری میں آپ کو تمہیں ذاتی نظم سناتا ہوں جی جی ارشاد آج حقوق نسواں کے عالمی دن کے اوپر میں نے آج کون سا حقوق نسواں کا انگریزی بنا لیتے ہیں ہم نہیں بنا سکتے حد ہو گئی ہے جو انگریزی نے اناؤنس کرنا ہے ہم نے اس پہ ہی چل رہے ہیں ہاں یہ بھی ہے میں اناؤنس کر رہا ہوں بس آج ہے حقوق نسواں کا عالمی دن نہیں آج میں خواتین آئی مین بیویوں بہنوں کے حق میں نیم کہنا چاہتا ہوں اچھا ہاں جی تمہاری پرجائی سے میں نے پچھلی دفعہ پرامس کیا تھا او گڈ لا جی عرض کیا ہے بناتے ہیں بیگم کو الو یہ اکثر بناتے ہیں بیگم کو الو یہ اکثر یعنی جوابی فائرنگ ضرور کرنی بناتے ہیں بیگم کو الو یہ اکثر ہمیں سب پتا ہے بڑے آئے شوہر انہیں صرف آتا ہے باتیں بنانا ذرا پال کے دیکھیں بس ایک نے آنا صداقت ہے اس میں چلو ہم نے مانا یہ پیچھے سے آواز دینے کا تانا آواز آتی ہے نا پیچھے سے میں کیا آندیاں مونگ پھلی لے آنا اس حوالے سے ذرا کبھی ایک عادت بھی اپنی ہے بدلی ذرا غور کر کے ہمیں یہ بتانا نہاتے ہوئے یہ ہمیشہ پکارے ذرا یہ میرا تولیہ تو پھڑانا چلانا ذرا جا کے ٹینکی کی موٹر ہمیں سب پتا ہے بڑے آئے شوہر ہے ان کی یہ فطرت یہ ہر شے کھلا رہے ہے ان کی یہ فطرت یہ ہر شے کھلا رہے جب آ کے یہ کپڑے جرابیں اتارے کوئی پیر صوفے کے پیچھے سے نکلے کوئی پیر تکیے کے نیچے سے نکلے جو کپ بورڈ میں سے بس ایک سوٹ ڈھونڈا تو سمجھو ہوا سارے کپڑوں کا کونڈا کریں اپنا ہر کام بیزاریوں سے کریں اپنا ہر کام بیزاریوں سے یہ ڈھونڈیں جو شرٹ اپنی الماریوں سے اور آخر میں بیگم سے بولیں کہ آؤ میری شرٹ کس کھو میں پھینکی بتاؤ پہلے ہی اسے بتا دو اس بیچاری کے لیے سارا کھلارا ڈال کے تو پھر پوچھ رہے وہ لٹکی تھی جو سامنے ہی تھا ہینگر ہمیں سب پتا ہے بڑے آئے شوہر یہ دفتر کے برڈن کی گٹھیں کرائیں جیسے شاہد کا فون آتا ہے تو نہیں کہتا کہ میں بہت بزی ہوں بیٹے پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرو اور ادھر لطیفی اور لطیفی ہوا ہوتا ہے یہ دفتر کے برڈن کی گٹھیں کرائیں جو سب یار مل کے ڈنر کر کے آئیں بنا کر بہانے کریں جب بھی چیٹنگ کہیں کہ بڑی ہی ضروری تھی میٹنگ یہ فون آف کر کے کریں یہ دکھاوا یہ فون آف کر کے کریں یہ دکھاوا کہ اچھا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اگر گھر میں شاپنگ کا رولا پڑا ہو اچانک انہیں سر میں درد اٹھ کھڑا ہو آج یہ تو اس بات میں پتا چلا کہ بھابھی شاعری بھی کرتی ہیں خود لکھا ہے اس کو ٹریبیوٹ کر رہا ہوں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ہاں نہیں نیند سے 5 منٹ پہلے اٹھتے یہ بچوں سے بھی زیادہ بچے ہیں بنتے یہ کھانے کے ویلے ہیں فونوں میں گھستے ہائے 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 یہ ہر میری بہن کی آواز ہے یہ کھانے کے ویلے ہیں فونوں میں گھستے یہ ضدی ہیں ایسے کہ فوراً ہے رستے جو 2 منٹ کھانا کبھی لیٹ ہو کر ہمیں سب پتا ہے بڑے آئے شوہر ہلاتے نہیں اپنے ہاتھ اور ٹانگیں یہ بستر پہ بیٹھے ہیں ہر چیز مانگے یہ بھابھی نے اگر خود نہیں لکھی تو ایٹ لیسٹ گن پوائنٹ پہ ضرور لکھ پائے ہیں ان کے گلے یا کوئی ڈھول پاٹے مسلسل جگاتے ہیں ان کے خراٹے حرام ہے جو ان کی نظر ہم پہ ٹکلے کبھی ان کے منہ سے نہ تعریف نکلے ہمیشہ یہ اوروں کے ہی گنہ گاتے ہمیشہ ہمارا یہ خون ہے جلاتے یہ شوہر بھی قسم عجب سے ہے پیپل یہ گنجے یہ مچھل یہ موٹے یہ ٹیڈل ہائے 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 آج تو میری بیبیاں بہنیں کہے گی کہ جی آج تو جنید کو بھی کاٹ گئے ہوئے کتنی تعریفیں خواتین کی کر دی آخری شعر پیش خدمت ہے
یہ کدو ہیں یا پلپلے سے ٹماٹر، ہمیں سب پتا ہے بڑے آئے شوہر. چھا گئے عزیز صاحب. تم دیکھنا ساری بہنوں نے یاد کر لینی ہے یہ نیم اور روز سنانی کرنی ہے خامدوں کو. ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. جنید آج کے شو میں میرا خیال ہے یہ بہت غلط ہوگا اگر نیلسن منڈیلا صاحب کا یہ کرنا کیا جائے. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کو سلوٹ بھی پیش کروں. واہ جی واہ نیلسن صاحب، ہوئے 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 ہوئے، حیران کر دیا مجھے تو اس بندے نے یار. دیکھو کیسا لیڈر ہوا ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر. اگر میں تم سے پوچھوں کہ ان کی شخصیت کا، منڈیلا کی شخصیت کا کون سا ایسا پہلو ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اور خاص طور پر تم اس کا ذکر کرنا چاہتے ہو، یا جب منڈیلا کا نام آتا ہے تو تمہارے ذہن میں ان کی سب سے بڑی خوبی کون سی آتی ہے؟ جی ایز این ایکٹر یا ایز این اجیجی کہو تم یار، جو ایک بندہ جو ہر جگہ ریڈ کرتا پھرتا ہے، مشاہدہ کرتا پھرتا ہے چیزوں کا، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ مجھے اس بندے میں اتنا بڑا لیڈر ہونے کے باوجود اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی گفتگو میں کہیں سیاست نظر نہیں. سیاست نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی خوبی ہے. تم یقین کرو کہ یہ جو یہ ان دنوں میں ان کے چلے ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ کلپ جو چلے ہیں پرانے، بالکل اور لاکھوں کے مجمع کے اندر بھی وہ بندہ کھڑا ہے اور بالکل نہیں اسے پتا کہ آگے میرے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ایک سمندر ہے، سمندر بھرا ہوا ہے. وہ بالکل ایزی ایسے کر کے ایزی بس ہاتھ ہلا رہا ہے، اور کوئی اس کی باڈی میں، اس کی موومنٹ میں، اس کی ایکسپریشن میں ذرا ایک رتی بار کوئی فخر، کوئی لالچ نظر ہی نہیں آتا. دکھاوا بھی نہیں ہے. کوئی شو آف کرتا ہوا کہیں منڈیلا نظر نہیں آتا آپ کو. تمہیں یاد ہے ہم نے ایک دفعہ اپنے شو میں قائد اعظم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے قائد کی سب سے بڑی خوبی یہ لگتی ہے کہ قائد اعظم کی پوری سیاست میں کہیں پر بھی ڈرامے بازی نظر نہیں آتی. قائد اعظم نے کبھی شو آف نہیں کیا، بلکہ مطلب بہت سے ان کے رفقا قائد اعظم کو سمجھایا کرتے تھے کہ آپ یہ فلاں پاپولر پالیٹکس ہے یہ کریں، لیکن قائد اعظم سختی کے ساتھ جھڑک دیا کرتے تھے. تو یہ خوبی اگر قائد اعظم کے بعد کسی رہنما میں، کسی سیاستدان میں، یا کہنا چاہیے کسی اسٹیٹس مین میں اگر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے یا نظر آتی ہے تو وہ نیلسن منڈیلا. یار میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی وہ یہ ان کی ڈیتھ کے بعد جو ان کے گھر کے آگے لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، یا جو ان کی جو قوم ہے وہ جس طرح کے ایکسپریشن دے رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کو میلہ سا لگ گیا ہے، اور اس کو اس طرح وہ ناچ کے، کود کے، گا کے وہ ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی عالمی رہنما کی وفات پر اتنے زیادہ ملکوں کے جو قومی پرچم ہیں وہ سرنگوں ہوئے ہوں. یعنی ہاں یہ میرا خیال ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا ہے. یعنی انہوں نے قومی تعطیل کا، قومی سوگ کا اعلان کیا اتنے زیادہ ملکوں نے. واہ واہ واہ. اور وہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. ہر ملک نے اسے ٹربیوٹ اور تعریفیں کی. منڈیلا کی سیاست کے کئی ایسے پہلو ہیں جو آج کی دنیا میں صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے کئی طرح کے سبق موجود ہیں جو منڈیلا کی سیاست سے سیکھے جا سکتے ہیں. ایک تو جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ شو آف نہیں تھا، دوسرا کہ سیاست بہتا دریا ہے، اس میں اپنے آپ کو بہتے ہوئے پانی کے سپرد نہیں کر دیتے بلکہ آپ کھڑے ہو کے اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں اور یعنی جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو الٹا دیتے ہیں. تو منڈیلا نے یہی کیا. اور پھر دیکھو کہ منڈیلا میں کوئی ہٹ درمی نہیں تھی. میں یعنی منڈیلا کو کبھی یہ اس لیے عظیم نہیں سمجھتا کہ منڈیلا کو یہ نوبل پرائز ملا تھا. نہیں، میں تو بالکل نوبل پرائز جس طرح ملتے ہیں ہم اس کا کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وہی قوتیں پہلے منڈیلا کو دہشت گرد بھی قرار دیتی نہیں، لیکن پھر بہرحال ایک وقت آیا اور پھر منڈیلا وہی منڈیلا جو سیاہ فام لوگوں کا لیڈر تھا، اس نے اس خوبصورتی سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اور کیسے اور کس قدر خوبصورت انداز میں سیاہ فاموں سے ہٹ کے پورے جنوبی افریقہ کا لیڈر بنا. اور پھر وہ گوروں میں بھی پاپولر ہوا اور اس کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے یہ جو پاپولر اپروچ کی بات کریں، بہت سارے تلخ فیصلے ایسے کیے جو ان کے رفقا نے کہا کہ یہ جو سیاہ فام جو ہمارا بیسک ووٹ بینک ہے، ہم مرتے پھرتے ہیں نا ہمارے سیاستدان اپنا ووٹ بینک، اس نے منڈیلا نے کبھی بھی اپنے ووٹ بینک کی پرواہ نہیں کی. بہت سارے فیصلوں سے اپنے سیاہ فام لوگوں کو ناراض کیا، لیکن
اس میں بھلا کس چیز کا نظر آیا؟ جنوبی افریقہ کا. اور جنوبی افریقہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور انسانیت دوست آدمی تھا یار, کیا بات ہے. اور منڈیلا کی زندگی سے ایک سبق جو ہمارے سیاستدان سیکھ سکتے ہیں وہ اقربا پروری سے دور رہنا. یعنی تم اندازہ کرو کہ جب ان کی اہلیہ ونی پر یہ الزام لگا تھا, ان پر بعض یعنی کرمنل چارجز تھے, تو جیسے ہی وہ الزامات ثابت ہوئے تو منڈیلا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. عمر کے اس حصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کہ تم پر الزام لگا ہے, ثابت ہوا ہے, اور پھر اس کو الگ کر دیا تھا, اپنی زندگی سے نکال دیا تھا. یہ ایک لیڈر. ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کسی لیڈر کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے, وہ کہیں گے بھائی جی سیاسی سٹنٹ ہے, یہ ثابت کرنے پہ تول جائے ساری پارٹی کے نہیں یہ غلط ہے, یہ سیاست میں گندا کرنے کے لیے. اور پھر جب سب سے بڑی بات کہ جب منڈیلا نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا تو پھر بھی وہ جنوبی افریقہ کے سب سے مضبوط شخصیت تھی, پھر انہوں نے کبھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی. پھر جب عوامی زندگی کو بھی چھوڑ دیا تو پھر بالکل یعنی وہ منظر سے آؤٹ ہو گیا, پھر بالکل انہوں نے اپنی زندگی گزاری. یار کیا بات ہے, 27 سال قید کاٹی ہے قوم کے لیے, اور اس کے باوجود کبھی اپنی قربانیاں نہیں جتائی, تقریروں میں نہیں یہ کہا کہ میں نے 27 سال قید کاٹی ہے. نہ صرف محنت کی ہے اور قوم کے ساتھ محبت کی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں جی نیلسن صاحب کو. واہ واہ واہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ثواب دیدی فنڈ کے حوالے سے عدالتی فیصلہ آنے کے بعد آج پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ بھی نمک چھڑک لیں ہمارے زخموں پہ, کوئی ایسی بات راجہ صاحب اس میں نمک چھڑکنے والی کیا بات ہے؟ نہیں, اور کیا مجھے آپ داد دے رہے ہیں بٹھا کے, آپ نے پہلی بات ہی غلط کر دی ہے. نہیں, ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ثواب دیدی فنڈ اس قدر بے دریغ انداز میں کیوں استعمال کیا تھا؟ جنید صاحب ثواب بے دریغ ہی کمایا جاتا ہے, ثواب کمانے کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہوتی. میں ثواب دیدی فنڈ کی بات کر رہا ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو, میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ثواب دیدی فنڈ جو ہے یہ ثواب کمانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا, مجھے اس وقت نہیں تھا پتا کہ یہ سواد والا ثواب دیدی ہے یا سے والا ثواب دیدی ہے. جنید صاحب یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ ایک چھوٹی سی املا کی غلطی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پہ اس طرح کھینچا تانی ہونی چاہیے. اگر اس غلطی پہ آپ نے سزا دینی بھی ہے تو میرے اردو کے ٹیچر کو دیں, مجھے تو بنتی نہیں ہے یہ سزا. یہ ثواب دیدی فنڈ جو ہے, چونکہ مجھے معلوم تھا, ایک تو آدھی واری پہلے وہ لے چکے تھے گیلانی صاحب, مجھے باقی جو آدھی واری ملی تھی میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سکور کرنی چاہیے. تو میں تو سکور کرنے کے چکر میں, یہ ثواب کمانے کے چکر میں آپ زیادہ ہی ثواب کما گئے راجہ صاحب. اچھا راجہ صاحب, آگے بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں, گجر خان کی صورتحال کیا ہوگی؟ مجھے کیا پتا ہے, ان سے پوچھے جا کے جو گجر خان میں رہتے ہیں. آپ گجر خان میں نہیں رہتے؟ میں تو رات کو جاتا ہوں جب اندھیرے چھا جاتے ہیں, اور سحری کے وقت صبح نکل آتا ہوں. دن میں نہیں آتا, اگر نہ صبح نکل سکوں پھر میں سارا دن گھر ہی رہتا ہوں. تو روشنی میں کیوں نہیں نکلتے؟ کون سی روشنی جنید صاحب, روشنی تو اسی وقت تھی جب اقتدار تھا. اب تو آئیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے, کوئی دیکھتا ہی نہیں, ایسے لگتا ہے کہ کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اسی طرح راجہ جا رہا ہوتا ہے, نہ کوئی میری طرف منہ موڑ کے دیکھتا ہے, نہ کوئی سلام لیتا ہے. میری طرف سے تو اندھیرا ہی ہوتا ہے نا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھر اندھیرے میں ہی نکلو. اچھا راجہ صاحب, گجر خان میں کیا کرتے ہیں آپ, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو اب دکان ڈھونڈ رہا ہوں جی, پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. تو وہ گجر خان میں تو مجھے کوئی دکان بھی کرائے پہ نہیں مل رہی. اب پنڈی کچھ دوست ہیں, ان کو میں نے کہا کہ کرائے پہ مجھے کوئی دکان لے دیں. انہوں نے بھی 2-3 لوگوں کو بتایا کہ راجہ پرویز نے دکان لینی ہے, تو وہ انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی کہ ان پہ تو مقدمے بازی چل رہی ہے, کہیں ہماری دکان میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو اس لیے دکان ابھی نہیں مل رہی. اب میں سوچ رہا ہوں پنڈی کے اتوار بازار میں کوئی سٹال لگا لوں. کس چیز کا؟ چوڑیاں بیچنے کا. کیا حد ہو گئی ہے, میں نے کس چیز کا سٹال لگانا ہے. میں تو پراپرٹی ڈیلنگ کرتا رہا ہوں, اس کا مجھے تجربہ ہے. اتوار بازار میں آپ پراپرٹی ڈیلنگ کریں گے؟ ہاں جی, ادھر میں سستے پلاٹ بیچوں گا. اتوار بازار میں پلاٹ؟ ہاں جی, ادھر سستے پلاٹ ہوں گے جو خراب ہو جاتے ہیں, جن کا چھلکا خراب ہو جاتا ہے, یا گل جاتے ہیں جو پلاٹ, یا مکان جو ایسے جن کو سیونک لگ جاتی ہے. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے, دیمک والے مکان بک جاتے ہیں. اچھا راجہ صاحب ایک سوال کا مختصر سا جواب دیں کہ وہ کون سی ایک غلطی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نہ کرتے تو انتخابی نتائج مختلف ہوتے؟
وزیر اعظم نہ بنتا بس تو اچھا بڑا اچھا ہونا تھا نتیجہ. تو پھر کیوں بنے آپ وزیر اعظم؟ بس کیا بتاؤں آپ کو, زرداری صاحب نے مجھے بلایا پریزیڈنسی میں اور انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ جو ہے وہ گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کو پرائم منسٹر بنائیں جو اس کا اہل ہو, تو آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ تو میں نے دیکھا ادھر ادھر کو, اس وقت تھا نہیں بیٹھا ہوا, تو زرداری صاحب نے دوبارہ کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں, یار ہیں ہمارے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی یار دوست کو ہی وزیر اعظم بنائیں. تو بس کیا بتاؤں آپ کو, لوگ تو یاری دوستی میں مارے جاتے ہیں, میں زرداری دوستی میں مارا گیا. راجہ صاحب یہ عجیب بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب نے اتنا بڑا احسان کیا, آپ کو وزیر اعظم بنا دیا, آپ کہہ رہے ہیں زرداری دوستی میں مارے گئے. نہیں جی ٹھیک ہے, احسان تو ان کا ہے, مگر اب ثواب دیدی فنڈ بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں نا, خود تو وہ پتہ نہیں کہاں تخفف کر رہے ہیں. اچھا اچھا راجہ صاحب, حسب حال میں بھی آپ پر ایک الزام عائد کیا گیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے بیڈ روم کی جو الماری ہے, اگر اس کا دروازہ کھولیں تو وہ الماری ایک اور کمرے کے اندر کھلتی ہے. وہ 8x12 کا کمرہ ہے جو فرش سے لے کر چھت تک چاروں طرف سے تجوریوں سے بھرا ہوا ہے. تو وزیر اعظم کا کمرہ تجوریوں سے بھرا ہوگا اور کچوریوں سے بھرا ہوگا. یہ وزیر اعظم کا کمرہ ہے یا کوئی حلوائی کا کمرہ ہے؟ راجہ صاحب چند ماہ کے لیے آپ وزیر اعظم بنے تھے. دیکھیے جنید صاحب, الزامات لگانا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں ہماری پارٹی پہ یا ہماری وزارت عظمیٰ پہ, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ خواہ کی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بات گھڑ لیتے ہیں. تو آپ اپنا موقف پیش کریں نا. موقف پیش کرتے ہیں مگر لوگ تخفف کر جاتے ہیں, پھر کیا کریں. ہمارے موقف پہ لوگ نہیں اب کان دھر رہے یا نہیں یقین کر رہے, تو اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے. یہ قسمت ہے ہماری اور ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے بڑا اچھا دور گزارا ہے اور ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. نہیں آپ نے دور تو واقعی بہت اچھا گزارا ہے, آج بھی لوگ آپ کے دور کو یاد کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی لوگ, اب یہ انہوں نے کتنی دیر گزاری ہے, 5-6 مہینے ہوئے ہیں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور کو. آپ کی یاد تازہ ہو گئی. یاد تازہ ہو گئی ہے. یہ وزیر اعظم ہے ملک کے اور وہ اپنی تقریر میں اونین کا مطلب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. وہ تو انہوں نے مذاق میں پوچھا ہے. نہیں تو یہ کوئی مذاق والی بات نہیں, اونین سے تو مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے. جب اونین مذاق کرتا ہے تو پھر آنکھوں میں سے پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. راجہ صاحب یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کاٹ رہے ہیں وہ آپ کی حکومت کا بویا ہوا تھا. یہ تو ان کے بہانے ہیں, ہمارا کیا بویا ہوا تھا. ہم حکومت کرتے رہے ہیں یا وائی بی جی کرتے رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حکومت کی ہے, تو ہم پانگ نہیں اگاتے رہے ادھر بیٹھ کے کرسیوں پہ. اچھا بات ہو رہی تھی بلدیاتی الیکشن کی, گجر خان میں کیا کریں گے؟ تو سب کی کیا تکلیف ہے یار, پہنچو کہ تو الیکشن نہیں ناسائیں چوڑنا. ماڑا ہلکا ماڑا گجر خان ہے, تو سب کی کیا ہے یار. الیکشن کی کیا بنے گا, الیکشن کی کیا بنے گا, کوتے نہ سیر بنے گا. کیا بنے گا الیکشن کی, کیا بنے گا. جو پہلے بنے وہی بن جاسی یار, جان چھوڑ الیکشن نہیں. الیکشن کیا بنے گا, الیکشن کیا بنے گا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.